ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک تو بات کریں گے آئی جی جیل خانہ جات منور شاہ کی پوسٹنگ پر کہ آخر ان کی پوسٹنگ کا نزلہ یا پھر غصہ جو ہے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری حسن نقوی پر ان کے سندھ بدر کرنے کی صورت میں کیوں نکالا گیا، اس کی نوبت یا ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے درخشاں تھانے کے اس بنگلے پر جس پر قبضے کی کوشش ناکام بنانے کی وجہ سے جو ہے ساؤتھ کے ایس ایس پی عمران قریشی اور خود اسٹیبلشمنٹ کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں میں اس وقت ایک ٹکراؤ کی سی پوزیشن پیدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی بینک سرکل کی ایک چھاپا مار پارٹی پر جس سے متعلق ایک ڈینی گروپس کے مالک رؤوف کی جانب سے جو ہے انتہائی سنگین شکایات عائد کیے گئے ہیں کہ اس ایف آئی اے کی ٹیم نے 6 اکتوبر کو ان کے دفتر پر چھاپا مار کر مبینہ طور پر 3 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لوٹ مار کی ہے۔ ان کی شکایت پر ڈی جی ایف آئی اے نے اس سارے معاملے کی انکوائری جو ہے وہ اینٹی کرپشن ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ کو انکوائری دے دی ہے کہ وہ اس میں شفاف طریقے سے تحقیقات کریں، اور چھاپا مار پارٹی میں شامل 2 افسروں کو جو ہے لائن حاضر کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے پریڈی تھانے کے سابقہ ہیڈ مورر چودھری شعیب کی پوسٹنگ کے حوالے سے کہ ان کی پوسٹنگ دوبارہ جو ہے کلفٹن کے ہیڈ مورر کی حیثیت سے کس نے کیوں کی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں کچھ کمنٹس بھی آج ہم شامل کریں گے۔ ناظرین، باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ منور شاہ آئی جی جیل خانہ جات بن گئے۔ 1 ہفتہ پہلے ان کا یہ آرڈر جاری ہوا۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کو۔ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ غیر متوقع تھا۔ شیڈول کے مطابق جو لوگ آئی جی جیل خانہ جات کو تبدیل کروا رہے تھے ان کی خواہش، ان کی کوشش، ان کا ارادہ، ان کا پروجیکٹ جو تھا وہ حسن سیتو تھے، اور حسن سیتو کو آئی جی جیل خانہ جات بنوانے کے غرض سے ہی ڈی پی سی جو ہے وہ انتہائی برق رفتاری سے کروائی گئی، اور انہیں 90 سے 20 میں پرموٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ انہیں آئی جی جیل خانہ جات بنوانا مقصود تھا۔ وہ جیسے ہی پرموٹ ہو گیا گریڈ 20 میں تو اس کے 2 دن بعد جو ہے صوبائی وزیر داخلہ نے جو ہے وہ انہیں قائم مقام یا عارضی چارج جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات کا دے دیا، اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے جاری کروا دیا قاضی نذیر کو وہاں سے تبدیل کر کے جو آئی جی جیل خانہ جات تھے۔ اب اس تبدیلی کے بعد جو ہے ایک دم سے جو ہے کایا پلٹ گئی۔ 2-4 میٹنگ ہوئی سی ایم ہاؤس میں، اور اس کے بعد سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جسٹس مقبول باقر نے جو ہے وہ منور شاہ کا نام سلیکٹ کر کے ان کے نام کی سمری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دی کہ وہ انہیں آئی جی جیل خانہ جات بنوانا چاہتے ہیں۔ وہ اپروول لینے کے لیے سمری بھیجا دی، اس کے بعد جب اپروول آ گیا تو ان کا انہوں نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جو کہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن نہیں تھا بلکہ توپ کا گولہ تھا۔ اس پر جب بعد میں تحقیقات کی خود ان مقتدر حلقوں نے جو کہ حسن سیتو کو آئی جی جیل خانہ جات لگوانے کے خواہش مند تھے، یہ ان کا پروجیکٹ تھا، کیونکہ ان سے انہیں بہت سارے کام جو ہے جیلوں میں لینا مقصود تھے۔ اب اس نئی پوسٹنگ سے ان کے تمام پروجیکٹ جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، جس پر انہیں غصہ آیا، اور انہوں نے جو ہے یہ تحقیقات کروائی کہ آخر سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کو حسن سیتو سے کیا تکلیف تھی، اور ان کی دلچسپی جو ہے منور شاہ میں کیوں تھی، منور شاہ کو کیوں آئی جی جیل خانہ جات بنوانے پر اتنے بضد تھے کہ ان کے نوٹیفیکیشن کے اجراء میں رکاوٹ بننے والے جو ہے خود ان کے اپنے کابینہ میں شامل وزیر داخلہ سے انہوں نے جو ہے
اختیارات ہی واپس لے لیے جیلوں سے متعلق، یعنی اتنا سخت قدم جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ نے کیوں اٹھایا؟ جب اس کی تحقیقات کروائی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس تمام تر پروجیکٹ کے پیچھے جو ہے، یہ جو تمام تر کارروائی اس کے پیچھے برین جو ہے خود نگراں وزیر اعلیٰ کا نہیں، بلکہ یہ برین جو ہے یہ کام کر رہا ہے خود ان کے پرنسپل سیکرٹری حسن نقوی کا۔ اس کے بعد انہوں نے پاگل کو نہیں پاگل کی ماں کو مارو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ بم کا گولہ میں کہہ چکا تھا، وہ بم کا گولہ جو ہے سیدھا آ کے گرا ان پر، حسن نقوی پر، اور ان کو ایسا اڑا کے لے گیا کہ سندھ بدر کر کے ان کو اسلام آباد پہنچا دیا۔ یعنی سارا کا سارا نزلہ، سارا کا سارا جو ہے وہ منور شاہ کی پوسٹنگ کا غصہ حسن نقوی پر گرایا گیا کہ یہ ساری حسن نقوی کی شرارت ہے، یہ ساری ان کی سازش ہے۔ ان کی شرارت کے نتیجے میں، ان کی سازشوں کے نتیجے میں جو ہے اچھے خاصے جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے جو ہے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر منور شاہ کی پوسٹنگ آئی جی جیل خانہ جات کی حیثیت سے کروا دی۔ معاملہ صرف ایک اس آئی جی کی پوسٹنگ کا نہیں ہے، اور دو تین ایسے کام تھے جو کہ مقتدر حلقے جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ سے لینے کے خواہش مند تھے۔ ان تمام کاموں میں جو ہے وہ ڈنڈی بھی مارنے والا جو ہے کوئی اور نہیں، خود حسن نقوی ہی نکلے۔ اسی وجہ سے سارا کا سارا غصہ جو ہے پھر حسن نقوی پر انہوں نے نکالا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ یہاں پر رہیں گے اور نہ یہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کو کوئی ایسے مشورے دے سکیں گے جو کہ مقتدر حلقوں کے کاموں میں جو ہے رکاوٹ کا باعث بنے۔ اس لیے انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کر باہر پھینک دیا کہ یہ حسن نقوی جو ہے انتہائی ذہین ہیں اور بہت شاطر ہیں، اتنے ذہین ہیں کہ یہ پچھلے 10 سالوں سے جو ہے 11 سالوں سے جو ہے یہ سندھ حکومت سندھ کا سارا بجٹ جو ہے یہ ڈکار جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو مراد علی شاہ بنانے میں جو ہے سب سے بڑا رول جو ہے اسی حسن نقوی کا ہے، جنہیں اب جا کر جو ہے مقتدر حلقوں نے نکال کے باہر پھینک دیا دودھ میں سے مکھی کی طرح سے، کیونکہ وہ ان کے بھی معاملات میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کہنا ہے خود سی ایم ہاؤس کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہیں بھی بہت اس وقت ملال بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو تبدیل ہونے سے نہ رکوا سکے، اور انہیں معلوم ہے کہ ان کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے، وہ یہ سب کچھ سمجھتے، لیکن یہاں پر معاملہ رول آف بزنس کا ہے، یہاں پر ان کا یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ ان کی پوسٹنگ کو رکوا سکے، کیونکہ وہ اب سرکاری ملازم ہیں، گریڈ 20 کے افسر ہیں، تو گریڈ 20 کے افسر کے حیثیت سے جو ہے وہ کہیں بھی انہیں پاکستان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے رول آف بزنس کے مطابق۔ تو یہ تو تھا حسن نقوی۔ اب ہمارا جو ہمارے آج کے پروگرام کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اصل خبر ہے، جو اصل ٹاپک ہے، وہ عمران قریشی ایس ایس پی ساؤتھ اور خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پیر محمد شاہ کا آمنے سامنے آنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے آمنے سامنے آنے کی وجہ جو ہے یہ بنگلہ ہے درخشاں تھانے کا، جس پر قبضے کی کوشش ایس ایس پی ساؤتھ نے ناکام بنا دی، جو کہ اس کے فرض میں شامل تھا، اور انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے بنگلے پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کون بنگلے پر قبضہ کر رہا تھا؟ اب میں خود کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ جو پریس ریلیز میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں اسے شیئر کیا تھا، اب میں دوبارہ پریس ریلیز جو ہے وہ پڑھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پولیس کی جانب سے یہ پریس ریلیز ہے کہ درخشاں پولیس کی قبضہ گروپ کے خلاف بروقت کارروائی۔ مورخہ 4 نومبر 2023 کو درخواست گزار بنام صالحہ تاج، جو کہ بیرون ملک لندن میں مقیم نے ذریعہ افسران بالا کی کمپلین کی کہ ان کا ذاتی بنگلہ، جو کہ بمقام بنگلہ نمبر جو ہے 53/1 اسٹریٹ 32 خیابان بحریہ فیس 5 ڈی ایچ اے کراچی پر واقع ہے، کچھ نامعلوم اشخاص نے بنگلے کا تالا توڑ کر قبضہ کر لیا ہے اور مار پیٹ کر کے اس کو باہر نکال دیا ہے۔ اس اطلاع پر افسران بالا کے حکم سے درخشاں پولیس جو ہے نے وہاں
چھاپا مارا تو بنگلے پہنچے، جہاں سے 3 اشخاص جن کے نام وارث علی جاکرانی، نمبر 2 شعیب میرانی اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ تو بنگلے پر موجود تھے، کو جو ہے وہ پکڑ کے لے گئے. شعیب میرانی تانے کا منتقل کر دیا. تو ان سے پھر ایک علی رضا جو ہے اس کو بھی پکڑ کے لے کر آئے، جو کہ کانسٹیبل ہے. انہوں نے جو ہے وہ دوران انٹروگیشن انکشاف کیا کہ وہ مشتاق سرکی کے بندے ہیں، مشتاق سرکی کے بندے ہیں، جو کہ مشہور لینڈ گریبر کا سرغنہ ہے، جو کہ بنگلوں پر قبضہ کرتے ہیں اور ان سے بتہ وغیرہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس نے ہمیں اس بنگلے پر قبضہ کرنے کے لیے کہا ہے. مشتاق سرکی کے بارے میں مزید معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ مشتاق سرکی مشہور لینڈ گریبر ہے، جو کہ گھروں پر اپنے بندوں کے ذریعے قبضہ کرتے ہیں اور بتہ وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، جس کے خلاف متعدد مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہے. میڈیا سیل ساؤتھ کراچی. یہ وہ پریس ریلیز ہے کہ جو ایس ایس پی ساؤتھ اور خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پیر محمد شاہ کے درمیان ناراضگی کا باعث بنا، ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانے کا باعث بنا اور دونوں میں ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا کرنے کا باعث بنا. مشتاق سرکی، یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر. مشتاق سرکی جو ہے کسی سے ڈکا چھپا نہیں کہ اس کے تعلقات جو ہے پیر محمد شاہ سے کتنے گہرے ہیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیر محمد شاہ کو پیر محمد شاہ بنانے میں جہاں اگر مشتاق سرکی کا ہاتھ ہے تو مشتاق سرکی کو مشتاق سرکی بنانے میں بھی پیر محمد شاہ کا ہاتھ ہے. دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شناخت ہے، دونوں ایک دوسرے کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے ذمہ وار ہیں. ان دونوں میں اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ان دونوں میں اتنی زیادہ قربت بتائی جاتی ہے. اب ظاہر یہ جو پریس ریلیز آپ لوگوں نے دیکھا میڈیا سیل، یہ میڈیا سیل ایس ایس پی ساؤتھ کا ہے، اور ظاہر ہے میڈیا سیل سے جو بھی پریس ریلیز آتی ہے وہ ایس ایس پی کے آشیرواد کے، ان کے اپروول کے بغیر نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کچھ بھی اس میں کہا گیا ہے یہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ توقع تو یہ کی جا رہی تھی عمران قریشی سے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ایز اے فیسیلیٹر کا کردار ادا کریں گے، یعنی کہ جو بنگلے میں 3 افراد گئے تھے اور جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، ایس ایس پی جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انہیں ایسا کرنے کی پرمیشن دیتے. ان سے یہ توقع رکھی جا رہی تھی ڈی آئی جی موصوف کی طرف سے، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جس کا خواب دیکھا گیا تھا. اسی وجہ سے ان کی ناراضگی ان سے ایک فطری امر ہے، ایسا ان کو ہونا چاہیے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ کی خواہشات کی راہ میں کوئی خواہ روڑے اٹکاتا ہے تو پھر اس پر غصہ تو آنا چاہیے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ جو سرکی ہے یہ اخبارات میں بھی کام کر چکے ہیں، میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے، بہت اچھے میڈیا پرسن کی حیثیت سے یہ اپنے فرائض پہلے سر انجام دے چکے ہیں. اگر یہ اس دوسری سرگرمی میں ملوث نہ ہوتے تو یہ اس وقت سندھی جرنلزم میں جو ہے سب سے آگے ہوتے. یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ان سے متعلق میں نے بہت معلومات کی اور بہت سے جو سندھی جرنلسٹ ہیں وہ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بہت ان میں نیوز سائنس بہت زیادہ ہے. خبر کو نکالنا، خبر کو ڈسپلے کیسا کرنا، یہ اس کے فن سے بھی بہت ہی اچھی طریقے سے واقف ہیں. جیکوباد کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس طریقے سے ان سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے، خود ملوث ہوئے یا کہ پیر محمد شاہ کی قربت کی وجہ سے یا کیا وجہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ایسے نہیں تھے جیسے ان کو اب پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایسے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ 15 روز پہلے جو ہے وہ ان کی ملاقات خادم اعلیٰ سے ہوئی. ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن سے. تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ یہ
کس طریقے سے پھول دیتے ہوئے، کتنے مسکراتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے ملاقات کرنے کی؟ اور مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، لینڈ گریبنگ کے ان پہ الزامات تھے۔ اب میں کیا کہوں کہ لینڈ گریبنگ کا جو ہے یہ فیسیلیٹر کون ہے، سہولت کار کون ہے، ویور، یہ میں آپ لوگ پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں اس میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، عمران قریشی نے جو ہے یہ آج یہ جو بھی کارروائی کی، یہ خاتون کے بنگلے پر قبضے کی جو کوشش ناکام رہی، اس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں تو کہوں گا خود ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے اسد رضا صاحب، آپ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ صاحب، آپ اور آئی جی صاحب رفعت مختار رضا صاحب، آپ تو انہیں تبکی دیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ورنہ یہ بنگلہ تو گیا ہاتھ سے تھا، 3-4-5 کروڑ کا بنگلہ ہے، اس پر وہ ڈکار لیتے ہیں۔ ویسے بھی جو کراچی میں جو ہے 3 گروپ اس وقت ہیں جو بنگلوں پر جو ہے وہ قبضہ کر کے بنگلوں کے مالکان کو بلیک میل کرتے ہیں قبضہ چھڑوانے کے لیے کہ بھئی اتنے کروڑ دو تو ہم قبضہ چھوڑیں گے، ورنہ یہ بنگلہ ہمارا ہو گیا، کیونکہ یہاں تو کاغذ کو کوئی نہیں دیکھتے، قبضہ سچا ہمیشہ ہوتا ہے۔ 3 گروپ میں نے کہا یہاں پر، یہ سرکی گروپ ایک ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ لاشاری برادران کا بھی ایک گروپ ہے جو کہ ڈیفینس میں کلفٹن میں وہ بھی بڑے زمانے سے جو ہے یہی سب کچھ کرتے چلے، دو پولیس والے ہیں دونوں۔ دوسرا جو ہے خود خٹک گروپ، وہ فیروز آباد میں انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی، فیروز آباد، گلستان جوہر، گلشن اقبال، اور یہ کر دی۔ یہ 3 گروپ ہیں، تینوں کا تعلق جو ہے بدقسمتی سے پولیس سے، اور یہ جو ہے یہی بنگلوں پر قبضہ کر کے پولیس کی رسوائی اور جگہ سائی کا یہ باعث بن رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جو ہے ایک ٹکراؤ کی پوزیشن ہے عمران قریشی پر۔ سرکی کا جو کہنا ہے وہ کہتا ہے کہ بھی عمران قریشی کا تو خود کا اپنا یہ رول ہے، جام شوروں میں تھے تو وہ تیل چوری کروایا کرتے تھے، جام شوروں میں تھے تو قبضہ کروایا کرتے تھے، جہاں لڑکانہ میں رہے تو وہاں بھی قبضہ انہوں نے کروایا، وہاں بھی تیل چوری کروانے کی کوشش کی، جہاں جاتے ہیں اور نئے جرائم کے اڈے چلواتے ہیں۔ اور اس وقت جو یوٹی جو بھی کچھ کر رہا ہے، یوٹی جو ہے وہ سب ان کے کہنے پر کر رہا ہے۔ سرکی کے قریبی رفقا جو ہے وہ یہ اس قسم کے الزامات جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ان میں سر جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے ایف آئی اے کا۔ ایف آئی اے بڑی اس وقت زیادتی کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے والے جو ہے وہ تو کروڑوں سے کم تو بات ہی نہیں کرتے، کھوکے اس طرح لیتے ہیں جیسے کہ 1000 کا نوٹ ہو، کھوکا اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ 6 اکتوبر کو جو ہے ایک چھاپا مارنے گئے تھے، یہ کسی کراچی میں ایک ہنڈی حوالہ کے معاملے میں ایک مہم چل پڑی تھی کہ بھئی یہ جو لوگ ہنڈی حوالے کا کام کرتے ہیں ان پر جو ہے ایک کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اس کریک ڈاؤن کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ یہ ایک کمپنی میں گھس گئے، ڈینی گروپس کے اندر۔ یہ ٹیم جو ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے رابعہ قریشی، بہت ہی ایماندار، دیانتدار، اصول پرست خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ایف آئی اے کی۔ ان کی ٹیم ہے اور ان کی ٹیم نے جو ہے ان کو بھی بائی پاس کر کے، یعنی کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے کیا کرنے گئی ہے، کیا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہے۔ یہ کوئی اے ایس پی ہیں ملیکہ مختار، ان کے ساتھ جو ہے یہ انسپکٹر شاہد حسین ہیں، یہ پولیس سے گئے ڈپوٹیشن پر، ساتھ میں جو ہے سب انسپکٹر بلال چودھری۔ یہ جو ہے یہ مسٹر کوئی رؤوف ہیں، ان کی یہ کمپنی ہے، ان کمپنی کے اندر جو ہے یہ چھاپا مارنے گئے تھے کہ یہ ہونڈا کا کام کرتے ہیں، حوالہ ہنڈے کا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے کام ان کا دیکھیں کہ یہ جب پولیس والے یا ایف آئی اے والے جب کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کیمرے کی جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو کیمرے کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے یہ وہ تمام سامان جو ہے ڈی وی آر وغیرہ جو ہے سی سی ٹی وی کے یہ اٹھا کے لے تاکہ کوئی ثبوت ہی کسی کے پاس نہ رہے۔ یہ وہاں سے جو ہے انہوں نے کوئی 4 کروڑ 70 لاکھ روپے اٹھا کے لے گئے، دوسرا کچھ الیکٹرانکس کا سامان ڈیوائس وغیرہ اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ 4 کروڑ 70 لاکھ تو لے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو سیزر میمو وہاں بنایا اس میں جو ظاہر کیا ہے 1 کروڑ 40 لاکھ، یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ شو کیا، وہاں 3 کروڑ 30 لاکھ کا انہوں نے ڈنڈی مار دی وہاں پر، یعنی اس کا تو آپ صاف صاف کہہ دے کو ڈاکہ مار دی۔ یہ کمپلینٹ کی ہے خود ڈینی گروپس کے جو مالک ہے رؤوف نے، تحریری درخواست ہے، یا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے تحریری کمپلینٹ کی ہے ڈی جی ایف آئی اے سے۔
اس کمپلینٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ان کے انسپکٹر شاہد حسین ہیں، اور دوسرے جو ہے چودھری بلال احمد ہے، اور تیسرے کوئی شیخ سہیل ہے، ان تینوں کو جو ہے وہ زونل آفس میں بطور سزا ان کو وہاں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس تمام تر معاملے کی انکوائری جو ہے وہ دے دی ہے خود اینٹی کرپشن جو ایف آئی اے کا ہے جاوید بلوچ کو، کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے شفاف طریقے سے، اور اس کی رپورٹ ہمیں بھجوائے کہ یہ اس میں معاملہ ہے کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود جو ڈپٹی ڈائریکٹر رابعہ قریشی ہے، انہوں نے بھی جو ہے اپنی ہی ٹیم کے خلاف جو ہے ایک بہت لمبی چوڑی رپورٹ ان کے مس یوز آف پاور اور جتنی رقم وہاں سے لے گئے تھے اور جتنی رقم انہوں نے شو کی ہے، اس کی رپورٹ بھی انہوں نے خود ڈی جی ایف آئی اے کو بھجوا دی ہے۔ اب ایف آئی اے سے ہمارے قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کی انکوائری جاوید بلوچ نے تو شروع کر دی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جاوید بلوچ کی ٹیم میں شامل افسران ہی جو ہے اس مدعی کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، پریشرائز کریں کہ وہ اپنی کمپلینٹ واپس لے لیں، ورنہ نہ تو پیسے آپ کو ملیں گے بلکہ آپ کے خلاف جو ہے اور بہت سارے مقدمات درج کے آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس قسم کی ان کو تھریٹنگ کی جا رہی ہے، اور چھاپے کے وقت جو ہے وہاں سے ایف آئی اے کی ٹیم نے جو ہے وہ ان کے بیٹے دانش رؤوف اور بلال رؤوف کے علاوہ ابراہیم واحد اور ان کے 2 ملازمین جو ہے عمیر اور یوسف کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے۔ 3 کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور 2 کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم تب چھوڑیں گے جب آپ ہمیں 2 کروڑ روپے دیں گے۔ معاملات طے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کے بعد بھی جب ڈیل بھی ہو گئی اس کے بعد بھی انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایف آئی آر درج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو 3 کروڑ 30 لاکھ کو جو ڈکارنا تھا، ظاہر ہے کہ مدعی کا منہ بند کرنے کے لیے کہ مدعی تو شکایتیں کرتے ہیں، انہوں نے وہ ایف آئی آر درج کر کے اپنے اس غیر قانونی چھاپے کو، اپنے اس غیر قانونی آپریشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں وہ 2 نمبر کی ایف آئی آر جو ہے اس کو درج کرنا پڑا، تاکہ اگر مدعی ان کے خلاف شکایت کرتا رہے تو یہ کہے کہ بھئی انہوں نے شکایت تو اس لیے کی کہ ہم نے جو ہے مقدمہ کی ان کے خلاف، تو یہ شکایت تو کریں گے۔ اصل مسئلہ مقدمے کے درج کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے شکایت انہوں نے کی ہے، رقم انہوں نے کم ظاہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رقم تھی 4 کروڑ 70 لاکھ جو ہے یہ ملازمین کی تنخواہوں کی رقم تھی۔ اتنے ملازمین ان کے موجود ہے، ان کے جو ہے سیلری رجسٹر موجود ہے، اور یہ رقم وہ بینک سے نکال کے لائے تھے، اور یہ ہر مہینے اتنی رقم نکال کے لاتے ہیں، اور ہر مہینے وہ یہ سیلری اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ سرکمسٹانس ایویڈنس جو ہے یہ پورے کے پورے جو ہے ایف آئی اے کی اس مبینہ طور پر ڈاکو پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں، جن کے خلاف جو ہے وہ آگے کارروائی ہونے کا پورا امکان ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اس میں ایک پولیس انسپکٹر ہے جو کہ ڈپوٹیشن پر یہاں پر آئے ہیں، میرا اشارہ جو ہے شاہد حسین کی طرف ہے، اور خود جو انکوائری اس وقت کر رہے ہیں بدقسمتی سے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جاوید بلوچ، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ سندھ پولیس سے ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ تو ناک کی سیٹ پہ تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ ان کی اپنے ٹیم میں کچھ لوگ ایسے شامل ہیں کہ جو اس مدعی مقدمہ کو جو ہے اس وقت تھریٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو دمکا رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اس اپلیکیشن سے، آپ اپنی اس درخواست سے، آپ اپنی اس فریاد سے دستبردار ہو جائے، ورنہ پولیس کی اور ایف آئی اے کی دشمنی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، ہم قبر تک پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہم آپ کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 1000 مقدمات درج کر کے ساری زندگی تم کوٹوں کے اور جیلوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تمہاری گزر جائے گی۔ اس قسم کی خوفناک ترین جو ہے وہ دھمکیاں انہیں دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اس درخواست سے وہ دستبردار ہو جائیں۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے ہی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ تصویر ہے، یہ چودھری شعیب کی ہے۔ یہ پہلے تھے ہیڈ مہرر پریڈی، بہت ہم نے اس کی خبریں چلائی تھی، بہت اس کے پروگرام کی تھے، لیکن کہتے جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب اس کے بھی بہت بڑے سرپرست ہیں، سی ایم ہاؤس میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے کچن یہ چلاتے ہیں،
اور کچن بھی جو ہے کوئی 10-20 ہزار سے نہیں بلکہ کچن تو اب 5 سے 8 لاکھ میں چلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان کی پشت پر ہیں, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلے پریڈی میں چلاتے رہے اور اب انہیں جو ہے وہ کلفٹن کا ہیڈ مورل لگا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کس نے کرائی. کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے خود ایک ڈی آئی جی کی فرمائش پر, جو کہ اس وقت سی ایم ہاؤس میں براجمان ہے. پہلے وہ سابقہ سی ایم جو تھے مراد علی شاہ کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے تھے. میں جان کے نام نہیں لے رہا ہوں, اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کن کی جانب ہے. اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے وہ ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلوں. یہ کھارا در تھانے کے ایس ایچ او نے بھی جو ہے ایک بہت ہی تاریخ ساز کارنامہ جو ہے وہ اس وقت سر انجام دیا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس کا جعلی فیکٹری پر چھاپا. کراچی. جعلی ادویات اور بام تیار کر کے بیچنے والے 5 ملزمان گرفتار. ملزمان سے جعلی ادویات 44 کارٹن گریپ واٹر, 1 کارٹن گلوکوز, 6 کارٹن وکس بام اور 2 کارٹن جو ہے آئیڈیکس بام برآمد. کراچی. ملزمان کو ایس ایچ او کھارا در جو ہے آغا عبدالرشید کی سرائی میں ایک پولیس پارٹی نے جو ہے ٹارگیٹ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا. ملزمان کو علاقہ تھانہ کھارا در سے گرفتار کیا گیا. ملزمان کی شناخت جو ہے محمد فاروق, شاہ محمد شاہ, غلام حسین شاہ, حسن شاہ اور مراد علی شاہ کے ناموں سے ہوئی. مراد علی شاہ وہ نہیں ہیں, یہ مراد علی شاہ کوئی اور ہیں. ملزمان گریب. اچھا, یہ ملزمان نے جو ہے کافی عرصے سے سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ بڑا کارنامہ جو ہے یہ آغا رشید ایس ایچ او کھارا در ہیں. یہ پہلے بھی بہت سارے کارنامے جو ہے ایس ایچ او ڈیفینس کیسز سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہمارا جو پروگرام کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں. کچھ کمنٹس ہے پروگرام کا دورانیہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے 27, 28, 30 منٹ کا ہو جائے گا اس کمنٹس کو شامل کرنے کی صورت میں. السلام علیکم. میں نے دیکھا ہے کہ اب تک کسی بھی مظلوم کی فریاد یا کوئی کرپشن کی رپورٹ پولیس کی کوئی بھی ہو یا زیادتی کسی پولیس والے سے ہو تو یقیناً آپ کی خبر کی وجہ سے, آپ کی نیوز کی وجہ سے اگلے زیادتی کرنے والے کی آنکھیں کھل جاتی اور زیادتی بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میرے ساتھ ہوا, آپ کی خبر کی وجہ سے میں ایک ظالم کے وار سے بچ گیا, میری جان چھوٹ گئی. میرا شکریہ مت ادا کرو, شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مظلوموں کا والی وارث ہے اور وہی جو ہے اللہ ہی جو ہے وسیلہ اسباب پیدا کرتا ہے. اچھا, اب کسی نے کہا ہے کہ آگے کہا ہے کہ ویری گڈ پروگرام ہے, تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس پروگرام دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے جائیں. اللہ آپ کو آپ نے حفظ و امان میں رکھیں. بہت شکریہ جو لوگ اس قسم کی مجھے دعائیں دیتے ہیں. اچھا سر, جب آپ کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے تو ڈی ایس پی غوری کو کیا ہوگا؟ پہلے بھی آپ نے ڈسٹرکٹ ملیر میں آئل سکینڈل بتایا تھا, پھر کیا ہوا؟ سر کچھ نہیں ہوگا, ڈی ایس پی غوری کو ویسٹ سے نکلوانے کے بعد ایسٹ میں چلا جائے گا. یہ بات تو بالکل صحیح کی ہے ہمارے ویور نے. اس کو کہتے ہیں حقائق. زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں چوروں کا, لٹیروں کا, ڈاکوؤں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پورا کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان. پولیس کے انجام گلستان کا کیا ہوگا؟ اب ایک الو کو تو نکالنے کی کوشش کر نہیں سکے ساؤتھ سے, جس کے لیے خود خادم اعلیٰ کو اتنا بڑا شاہی فرمان جو ہے وہ جاری کرنا پڑا کہ اس کی وجہ سے وہ سارے کے ساروں کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئے کہ یہ یوٹیس کو نکالو بھائی, یوٹیس کی بس کی بات نہیں, یہ کیوں آپریشن میں آ گئے, ان کو کیا اختیار ہے, کیسے چھاپے مار سکتے ہیں. یعنی کہ جس نے ابھی طفل مکتب ہے اور اس سے آپ راکٹ اڑانے کی کوشش کرو تو راکٹ گرے گا نہیں تو کیا ہوگا. ان کو سیکھنے تو دو پہلے. آپ ابھی ڈاکٹر بنے نہیں اور آپ جو ہے اس کو کہہ رہے دل کی سرجری کرو تو بندہ مرے گا نہیں تو کیا ہوگا. وہی حال تو یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے پولیسنگ سیکھی نہیں اور آپ دوسروں کے بنگلوں کے دروازے توڑ کے گھس رہے ہو, آپ گیسٹ ہاؤسوں میں گھس رہے ہو جو کہ بند ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مقدمے کرو. تو پھر تو پولیس کا نظام تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.